السلام علیکم آپ سبھی کو۔ میں ہوں ذکی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو اصلاحی اسٹڈی۔ تو آج ہم کرائیں گے کوشچن آنسر جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے بھابھی جان کا خلاصہ کیا ہوا ہے جو کہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، تو آپ جا کے پہلے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو آئیے سہیل عظیم آبادی جنہوں نے بھابھی جان کی کہانی کو لکھا ہے ان کا پہلے کوشچن آنسر آپ کو بتا دیتے ہیں، تاکہ آپ لوگ ایگزام میں اچھے نمبر لا سکیں۔ اور آپ کو اس کوشچن آنسر کا PDF چاہیے تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، تو آپ جا کے PDF وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی، سوال نمبر 1، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ اور اس کا جواب ہے سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ اور اس کا جواب ہے سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ سوال نمبر 3، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اور اس کا جواب ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے چار چہرے ہیں جو تقریباً 1934 عیسوی میں شائع ہوئے۔ سوال نمبر 4، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ اور اس کا جواب ہے سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم بھدولی گاؤں کے مدرسے میں ہوئی۔ تو آئیے اب جان لیتے ہیں رقیہ بھابھی کے بارے میں۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ جواب، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ اختر کا کردار بہت ہی مثبت اور بامعنی کردار ہے۔ اختر کے کردار کے ذریعے ہی رقیہ بھابھی کا کردار نمایاں ہوتا ہے اور اسی کردار کے سہارے کہانی بھی ارتقا پذیر ہوتی ہے۔ اختر کے کردار نے دراصل رقیہ بھابھی کے کردار میں انسانی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ سوال نمبر 2، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ اور اس کا جواب ہے رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار اس لیے جیل جانا پڑتا تھا انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی۔ اس وقت تحریک آزادی زوروں پر چل رہی تھی۔ رقیہ بھابھی کے شوہر پر کئی سیاسی مقدمے چل رہے تھے۔ کسی مقدمے میں 2 سال کی سزا ہو گئی، جیل چلے گئے اور 2 سالوں کے بعد جب رہائی ملی تو معلوم ہوا کہ کسی دوسرے مقدمے میں انہیں 3 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ سوال نمبر 3، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں اور کیوں؟ جواب ہے اس کا، رقیہ بھابھی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں، اس لیے کہ شمی بہت غریب لڑکی تھی۔ اس کے پڑھنے کا ذوق بہت زیادہ تھا، لیکن غربت کی وجہ سے والدین اس کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس لیے رقیہ بھابھی کالج میں لیکچرر تھیں۔ انہوں نے شمی کی تعلیم کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ وہ دوسرے حاجت مندوں کی مدد بھی کیا کرتی تھیں۔ سوال نمبر 4، رقیہ بھابھی کو سونے
کہ چوڑیوں کو کیا فروخت کروانا پڑتا تھا؟ اس کا جواب ہے، رقیہ بھابھی نے اپنے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے بیچ دیا تھا کہ ایک غریب لڑکی کی شمی جو ان کے کالج میں پڑھتی تھی اور اس لڑکی کے تمام تعلیم اخراجات رقیہ بھابھی برداشت کیا کرتی تھی، ایک دن وہی لڑکی رقیہ بھابھی کے پاس آئی اور اشک آلود آنکھوں سے سراپا سوال بن گئی۔ رقیہ بھابھی کے بار بار اصرار بولی کہ بھائی جان کے ایم اے کے امتحان کا فارم بھرنا ہے اور کل آخری تاریخ ہے۔ چنانچہ رقیہ بھابھی نے شمی کی بھائی کے لیے کیریئر بنانے کے لیے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کر کے شمی کو دے دیا۔ سوال نمبر 5، رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کون سا کام کرتی تھیں؟ اور اس کا جواب ہے، رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جاتی تھی۔ بہت سے لکھنے والے کو ان کے خط لکھتے تھے اور خط میں لکھنے، پڑھنے اور مضمون نگاری سے متعلق مشورے طلب کرتے تھے۔ رقیہ بھابھی تمام خطوط کے جواب پابندی سے دیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ کالج میں تدریس کے علاوہ طلباء سے ان کی ذاتی حالات بھی معلوم کرتی رہتی تھیں اور جب تک ہو سکتا تھا ان کی مدد بھی کیا کرتی تھیں۔